بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بخاری شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت کل آپ نے پڑھی کہ قرات فی الشدائد، یعنی مشکلات، حل مشکلات کے لیے بخاری شریف پڑھی جاتی ہے، امت میں یہ رائج ہوئی۔ تو اسی بات کو تیسیر القاری شرح صحیح بخاری کے اندر امام نور الحق دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ذکر کیا۔ امام نور الحق دہلوی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں تیسیر القاری شرح صحیح بخاری 4 جلدوں کے اندر جو بڑے سائز کی ہیں لکھی شرح، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر وَبِسِیَارِ از مشایخ و علماء ثقات از برائے حصول مرادات و کفایت مہمات و قضاء حاجات و دفع بلیات و کشف و کرامات و برائے صحت و شفائے بیماراں و در مدائق و شدائد خواندہ کا تعلق شروع میں جو بسیار از مشایخ و علماء ہے کہ بہت سے علماء و مشایخ نے حصول مراد کے لیے، نمبر 1 یعنی بخاری شریف پڑھی، ختم بخاری کیا حصول مراد کے لیے۔ دوسرے نمبر پر کفایت مہمات، اہم امور کو مکمل کرنے کے لیے، و قضاء حاجات تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پہ دفع بلیات، بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے، و کشف و کرامات یعنی طریقت سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے، و برائے صحت و شفائے بیماروں کی صحت کے لیے، و در مدائق و شدائد، مدائق ہے تنگی کے وقت جب بندہ معاذ اللہ مصائب میں گھرا ہوا ہو اور ان مصائب سے نکلنا چاہے، و شدائد سخت حالات میں۔ بسیار از مشایخ خواندہ و بمراد رسیدہ، یعنی یہ بہت سے مشایخ کا معمول رہا ہے کہ انہوں نے مذکورہ مقاصد کے لیے بخاری شریف کو پڑھا اور ان کی مراد پوری ہو گئی، و مقصود خود را دریافتان، اور اپنے مقصود کو انہوں نے پایا ہے، و آرا مانند تریاق مجرب دانستان، اور اس کو تریاق مجرب کی طرح علماء و مشایخ نے جانا ہے۔ مجرب یعنی بار بار ایسا ہوا کہ قضاء حاجات کے لیے، حل مشکلات کے لیے اس ارادے سے ختم بخاری شریف کیا گیا اور یہ مراد حاصل ہو گئی ان علماء و مشایخ کو، تو یہ تریاق مجرب ہے، یعنی وہ منفرد دوائی کہ جو بار بار شفا لائی۔ و این معنی یعنی بخاری شریف کے دوسرے جو آگے ہم عادات بخاری کے لحاظ سے لکھائیں گے یا 20 فوائد فضائل ہیں، یہ جو شفا والا پہلو ہے یہ بھی محدثین کے درمیان رائج تھا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی محض دم درود کرنے والا کوئی ہو اس نے اس پر عمل کیا ہو، یعنی خود محدثین بھی اس کے قائل تھے۔ و این معنی نزد علماء حدیث
بمرتبہ شہرت و استفادہ رسید، کہ یہ مطلب یعنی بخاری شریف کو شدائد کو دور کرنے کے لیے، قضائے حاجات کے لیے پڑھا جانا، یہ معنی علماء حدیث میں بھی مرتبہ شہرت تک پہنچا ہوا تھا۔ و استفادہ یہ بھی مشہور کے معنی میں ہے ضاد کے ساتھ، یعنی علماء حدیث میں اصول حدیث اور شعبہ حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ بھی بخاری شریف کے اس پہلو پر مطلع تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ومیر جمال الدین محدث از استاذ خود سید اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ نقل کردہ، کہ میر جمال الدین جو ہیں بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنے استاذ اصیل الدین صاد کے ساتھ ان سے یہ روایت کیا ہے کہ گفت قریب صد و بست بار صحیح بخاری در وقائع و مہمات برائے خود و برائے مردم خواندائیم، کہ سید اصیل الدین جو ہیں انہوں نے اپنے مختلف مقاصد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، اور لوگوں نے جو ان سے کہا کسی مقصد کے لیے، انہوں نے 120 مرتبہ بخاری شریف مکمل مختلف مواقع پر اس کا ختم شریف کیا۔ جدا جدا مواقع پر کہ کوئی مشکل پیش آئی تو ختم بخاری کیا، پھر مشکل پیش آئی تو ختم بخاری کیا، تو اس طرح 120 مرتبہ ختم بخاری انہوں نے کیا۔ و بہر نیت کے خواندائیں مقصود حاصل شدہ، کہ جس نیت کے لیے بھی بخاری شریف کا ختم کیا گیا تو وہ مقصد حاصل ہوا۔ یعنی مثلا کوئی قیدی ہے جو رہا نہیں ہو رہا، یا بیمار ہے جو صحیح نہیں ہو رہا، اس طرح کی کوئی گم ہے وہ مل نہیں رہا، تو اس طرح کے یعنی مقاصد کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے 120 مرتبہ سید اصیل الدین رحمہ اللہ تعالی کے تجربہ میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف مقاصد کے لیے، اپنے لیے اور اوروں کے لیے پڑھی اور مقصد پایا گیا۔ ومیان علماء ایمانہ بحد شہرت بودا باشد، کہ یہ حد شہرت تک، یعنی جس طرح حدیث مشہور ہوتی ہے شہرت میں، اس طرح یعنی حد شہرت تک بخاری شریف کا یہ وصف پہنچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں وَدَرْ ہر کشتی، کہ جس کشتی کے اندر بخاری شریف کا نسخہ ہو، وَہَر خانہ، جس گھر کے اندر بخاری شریف کا نسخہ ہو، در ہر کشتی و ہر خانہ کے کتاب بودا باشد، خداوند تعالی آرا از غرق و خرق نگاہ داشتا، کہ وہ کشتی محفوظ رہتی ہے اور وہ گھر بھی محفوظ رہتا ہے، کشتی ڈوبتی نہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ موجودہ جو یعنی نجدیت وہابیت ہے، بر صغیر کی وہابیت نہیں، جو نجد کی وہابیت ہے، ان کے نزدیک جو فتاویٰ ہیں ان کے، اس میں نے پڑھا کہ ایک پوچھا گیا کہ ایک بندہ اپنی بس میں یا گاڑی میں آیت الکرسی کی چھوٹی سی تختی جو ہے وہ لٹکا لیتا ہے کہ تاکہ مجھے برکت ملے، تو اس طرح آیت الکرسی اویزاں کرنا کار کے اندر یا بس کے اندر یہ کیسا ہے؟ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جائز نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یعنی یہ اس طرح لٹکانا صحابہ سے مروی نہیں، یعنی وہ بخاری تو بخاری رہی، یعنی قرآن مجید کے بھی اس پہلو سے، اس انداز میں کہ جو عوام میں رائج ہے، اس کو بھی
بدعت سمجھتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے چونکہ بدعت کا جو دائرہ بڑا وسیع ہے، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ یہ تلاوت جو ہے، تلاوت جب ختم ہوتی ہے تو قاری صاحب کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یعنی یہ صحابہ سے مروی نہیں کہ اس طرح انہوں نے تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھا ہو۔ تو اس حد تک یعنی ان کے ہاں بدعت جو ہے وہ امت میں رائج ہے کہ ان کے اپنے سارے قاری بھی اس بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تیسیر القاری شرح بخاری، اس سے یہ بات لکھوائی گئی۔ تو اس سائز کی یہ اس کی جلدیں ہیں 4۔ فتح الباری شرح بخاری جو امام ابن حجر عسقلانی کی ہے، اس میں یعنی وہ جو اہم حوالہ جات ہیں اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر 14 پر جو جلد نمبر 1 ہے مقدمہ والی، اس میں یہ لکھا ہے ما قرئ فی شدۃ الا فرجت، کہ جس مشکل کے اندر بھی بخاری پڑھی جائے تو وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ یہ بلند مقام اس کو اس لیے ملا کہ امام بخاری جو اس کے لیے یعنی ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 نفل پڑھتے تھے، اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے تراجم مکمل کیے، یعنی عنوان بابوں کے، اس بنیاد پر اس میں بہت برکت آئی۔ عمدۃ القاری شرح بخاری امام عینی کی، یعنی یہ بخاری شریف کی شروحات میں سے وہ منفرد شرح ہے جو ایک بہت بڑے حنفی محدث کی ہے، کہ جنہوں نے جہاں بھی بیان مذاہب کی ضرورت ہوتی ہے تو حنفی مذہب کے دلائل بھرپور طریقے سے بیان کرتے ہیں اور حنفی مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کی شرح ہدایہ پر بھی ہے، کنز پر بھی ہے۔ اس کا مقدمہ مختصر سا ہے جس میں پہلے لکھا چکے ہیں علم حدیث کا موضوع وغیرہ، تعریف۔ الکوثر الجاری شرح بخاری، اس میں بھی مختصر سا مقدمہ امام قرانی کی طرف سے موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا احفظ 100,000 حدیث صحیح، کہ میں 1,00,000 صحیح احادیث کا حافظ ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بخاری میں نے مزید نہیں لکھی تاکہ لمبی نہ ہو جائے، تو اگر 1,00,000 لکھتے تو پھر کتنی جلدیں بن جاتی، تو یہ جو تقریباً 6,000 کے قریب اس میں آئیں، تو یہ اس 1,00,000 صحیح میں سے پھر انہوں نے آگے مزید منتخب کر کے لکھی۔ بلکہ امام بخاری سے یہ مروی ہے کہ کہتے ہیں خرجت ھذا الکتاب من ضحائ 600,000 حدیث، یعنی 6,00,000 احادیث، یعنی مجموعی طور پر جس میں 6,00,000 احادیث تھیں صحیح غیر صحیح، ان میں سے میں نے منتخب کر کے بخاری شریف کے اندر یہ حدیثیں لکھیں 6,00,000 میں سے۔ یعنی وہ جو 1,00,000 کا ذکر کیا وہ تو ہے کہ 1,00,000 صحیح میں سے، تو 6,00,000 مطلقاً احادیث، یعنی اتنی زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی ہوئی تھیں۔ اور یہاں بھی ہے لم یدع فی کتابی حدیثاً الا اغتسل قبلہ وصلی رکعتین، وہ حوالہ جو متعدد
ماخذ سے لکھوا چکے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ وہ جو غسل کرتے تھے وہ کس پانی کے ساتھ تھا؟ کہتے ہیں وَكَانَ الِاغْتِسَالُ بِمَاءِ زَمْزَم، کہ زمزم کے پانی کے ساتھ غسل کرتے تھے، اور جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے وہ کہاں؟ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ، تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی سامنے مقام ابراہیم ہو اور آگے کعبۃ اللہ ہو، اس طرح انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہر حدیث کے لیے۔ تو انہوں نے ابن حجر کے حوالے سے اپنے مقدمے میں لکھا کہ بخاری شریف کی کل احادیث جو ہیں وہ 7370 ہیں ابن حجر کی رائے کے مطابق، 7370۔ ان میں سے جن کے متون سند متصل سے بیان کیے گئے اور بغیر تکرار کے جو بیان کی گئیں، وہ ہیں 2464 احادیث، اور جو تعلیقات ہیں کہ جن کی ساتھ سند ذکر نہیں کی گئی وہ ہیں 1341، اور متابعات جو ہیں وہ تقریباً 344 ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر جو بغیر تکرار کے ہیں وہ 4000 ہیں، اور جو مجموعی طور پر بار بار آئی ہیں ان سب کے سمیت مسلم شریف میں 12000 ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 4600 ہیں، ابن ماجہ میں 4000 ہیں۔ تحفۃ الباری شرح صحیح بخاری امام ابو یحییٰ زکریا بن محمد انصاری متوفی 926 ہجری۔ یہاں جو محقق ہے اس کا مقدمہ تو ذکر ہے، مگر خود ان کا اپنا مقدمہ ذکر نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی جو ہے وہ حدیث کی شرح جو ہے شروع کر دیتے ہیں کیف کان بدء الوحی سے۔ اللامع الصبیح شرح جامع الصحیح امام شمس الدین برماوی، اللامع الصبیح صبح سے، انہوں نے بھی مختصر مقدمہ لکھا ہے، اس میں دیگر متون اور بخاری کی شروحات کثرت سے ان سے حوالہ جات ذکر کیے ہیں اور ان کے لیے پھر رموز معین کی ہیں، اور مقدمہ کے اندر ہی جو تراجم ابواب ہیں تو ابواب کی ترتیب کی حکمتیں بیان کی ہیں بخاری شریف کے ابواب کی۔ تو فتح الباری کے نام سے 2 شرح ہیں بخاری کی، ایک تو یہ نہایت مفصل شرح جو امام ابن حجر عسقلانی کی ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے، دوسری ہے فتح الباری یہ ابن رجب حنبلی کی، اور یہ چند جلدوں کے اندر مختصر ہے، اور یہ فتح الباری دوسری سے مقدم ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے پہلے یہ لکھی گئی فتح الباری ابن رجب حنبلی کی، اور بعد میں فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی لکھی گئی۔ شروحات کے لحاظ سے جو سب سے پہلی شرح لکھی گئی صحیح بخاری کی وہ امام ابو سلیمان خطابی ان کی ہے، کتاب اعلام الحدیث، اعلام الحدیث،
یہ 2 جلدوں میں ہے، یعنی یہ سب سے پہلی شرح ہے صحیح بخاری شریف کی، امام خطابی کی، جس کا نام ہے اعلام السنن فی شرح صحیح البخاری۔ نام جو اس کے اوپر چھپا ہوا ہے وہ یہ اعلام السنن فی شرح صحیح البخاری۔ اس کے مصنف جو ہیں ان کا وصال 388 ہجری میں ہے، یعنی امام بخاری کے فوراً بعد یہ شرح کا کام انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا۔ انہوں نے شروع میں یعنی 4 صفحے کا مقدمہ لکھا اور اس کے اندر یعنی حجیت حدیث کے لحاظ سے آیات لکھیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور تیسری آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ابھی مزید کچھ شروحات کا تبصرہ باقی ہے۔ تو جو دوسرا حصہ ہے یعنی خود بخاری شریف کی وضاحت کے لحاظ سے ان میں اہم چیز ہے یعنی تراجم صحیح بخاری، تراجم جو عنوان ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا۔ تو مجموعی طور پر بخاری شریف کے تراجم کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تراجم غیر مجردہ، دوسری ہے مجردہ غیر محضہ، تیسری ہے مجردہ محضہ سوریہ، اور چوتھی ہے مجردہ محضہ حقیقیہ۔ تو اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ یعنی پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ تراجم کے تحت حدیث مسند لکھنے یا نہ لکھنے کے لحاظ سے ہیں، یعنی کیونکہ اور بھی تراجم کی اقسام اور ابحاث ہوں گی وہ اور وجوہ سے ہیں۔ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت یعنی ہیڈنگ جب لکھا گیا تو اس کے نیچے پھر آگے امام بخاری نے کیا لکھا، تو وجہ اثر یہ ہے کہ تراجم کے تحت حدیث مسند مرفوع مذکور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تراجم کے تحت حدیث مسند مرفوع یعنی حدیث کے ساتھ 2 قیود ہیں، مسند بھی ہو اور مرفوع بھی ہو، یعنی موقوف نہ ہو اور تعلیق نہ ہو۔ مسند مرفوع کیونکہ اگر قول صحابی ہوگا صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ پھر موقوف ہوگی جب صحابی پر جا کر رک جائے گی۔ تو تراجم کے تحت حدیث مسند مرفوع مذکور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر مذکور ہے تو یہ قسم اول ہے، یعنی اگر مذکور ہے، کیا مذکور ہے؟ حدیث مسند مرفوع، اور اگر مذکور نہیں تو پھر 2 صورتیں ہوں گی کہ حدیث مسند کی بجائے کوئی آیت کریمہ یا حدیث غیر مسند یا قول سلف مذکور ہوگا یا نہیں ہوگا۔
تو وجہ اثر اس طرح ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت حدیث مسند مرفوع مذکور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر مذکور ہوگی تو پھر پہلی قسم نام کیا ہے؟ تراجم غیر مجردہ۔ اور اگر مذکور نہیں ہوگی یعنی حدیث مسند مرفوع ہیڈنگ کے بعد مذکور نہیں ہوگی تو پھر تین آپشن ہیں کہ یا تو آیت کریمہ مذکور ہوگی، یا پھر حدیث غیر مسند مذکور ہوگی، یا پھر سلف کا کوئی قول مذکور ہوگا۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مذکور ہے تو قسم دوم یعنی مجردہ غیر محضہ، مجردہ غیر محضہ کی یہ تعریف بنی کہ جس میں ترجمۃ الباب کے بعد یا تو آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے، آیت کریمہ نہ ہو تو حدیث غیر مسند لکھی ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو اسلاف کا کوئی نہ کوئی قول جو ہے وہ ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پر اسے لکھا گیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری جو شکل تھی کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی مذکور نہیں تو پھر دیکھیں گے کہ خود ترجمۃ الباب کوئی آیت قرآنیہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یعنی پہلے تو ذکر ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت آیت کا ہونا، اب یہ ہے کہ ترجمۃ الباب ہی آیت کا بنایا گیا ہے۔ مثلا باب ان اللہ مع الصابرین یہ بنایا جائے تو اب آیت کو ہی ترجمۃ الباب بنا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یعنی بعض جو ترجمۃ الباب ہیں عنوان وہ آیت سے بنائے گئے ہیں۔ تو اب یہ شک چل رہی ہے کہ یعنی اس میں ترجمۃ الباب کے بعد نہ تو آیت کریمہ ہے، نہ حدیث غیر مسند ہے، اور نہ ہی قول سلف ہے، تو خود ترجمۃ الباب آیت کریمہ ہے یا آیت کریمہ نہیں ہے، یعنی آیت قرآنیہ ہے یا آیت قرآنیہ نہیں ہے۔ اگر خود ترجمۃ الباب آیت قرآنیہ ہے تو یہ تیسری قسم ہے، مجردہ محضہ سوریہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ چوتھی قسم ہے، یعنی یہ بھی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ترجمۃ الباب امام بخاری کا اپنا قول ہے، وہ کوئی آیت نہیں ہے بلکہ امام بخاری کا اپنا قول ہے، اور پھر اس قول کے بعد نہ حدیث مرفوع مسند لکھی گئی ہے، نہ آیت کریمہ لکھی گئی ہے، نہ حدیث غیر مسند لکھی گئی ہے، نہ قول سلف لکھا گیا ہے، نہ وہ خود آیت قرآنیہ ہے ترجمۃ الباب، بلکہ وہ امام بخاری کا ایک اپنا قول ہے۔ تو یہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا۔ کل پھر اس کی مثالیں، یہ جو نسخہ آپ کے پاس صحیح بخاری کا موجود ہے اس میں سے کل اس کی مثالیں جو ہیں وہ دکھائیں گے کہ اس طرح یعنی یہ جو قانون ہے اس کا اجراء بخاری شریف کی حدیثوں کے لحاظ سے انشاءاللہ کل کے سبق میں کریں گے، اور تقریباً ساری مثالیں پہلی جلد سے دیں گے۔ اب ہیں تعلیقات بخاری۔ تعلیق لغوی معنی ہے کسی چیز کو لٹکا دینا، اور جو چیز لٹکی ہوئی ہو اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر بہت سی احادیث سند کے بغیر لکھی ہیں، جس طرح پہلے مجموعی تعداد کے لحاظ سے ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی بہت سے اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی سند کے بغیر لکھے ہیں۔ ایسے ہی یعنی صحابہ کے علاوہ تابعین یا ائمہ مجتہدین کے اقوال بھی بعض جگہ سند کے بغیر لکھے ہیں۔ تو یہ سب تعلیقات بخاری ہیں۔ اب جو ہے وہ اس دور آخرین کے عرف میں تو تعلیق جو ہے
وہ حاشیہ کے معنی میں ہے۔ مثلا تعلیقات رضویہ بخاری پر مطلب یہ ہوگا کہ بعض مقامات پر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ اس پر لکھا، اور اب یہ جو جدید عربی ہے اس وقت عربوں میں بولی جانے والی، تو اس میں تعلیق بمعنی تبصرہ ہے، نص و تعلیق النص، یعنی کسی کا بیان جاری کر کے جس طرح میڈیا میں ٹاک شو کرتے ہیں، تو وہ بیان جو ہے وہ نص ہے، اور اس کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ تعلیق النص ہے۔ تو یہ یعنی بخاری شریف کے اندر یا حدیث کے عرف میں تعلیقات کا مطلب وہ ہے کہ سند کے بغیر حدیث یا اقوال صحابہ وغیرہ کو ذکر کرنا۔ تو اس سلسلہ کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ سب قطعی ہے، چونکہ صحیح بخاری میں ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے میں یہ صحیح بخاری سے دکھا سکتا ہوں، تو صحیح بخاری میں ہونا اور قطعی ہونا یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو بھی صحیح بخاری میں ہو وہ قطعی بھی ہو، کیونکہ بخاری میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تعلیقاً امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اور تعلیقاً کے اندر پھر تعلیق کا اصول دیکھیں گے، اگر تعلیق کے اصول کے مطابق وہ چیز امام بخاری نے قطعی قرار دی ہے تو پھر اسے قطعی مانا جائے گا، اور اگر ذکر تو بخاری میں ہے لیکن طریقہ جو ذکر کرنے کا ہے وہ تمریض والا ہے، یعنی اشارہ کیا گیا کہ یہ بات کمزور ہے، تو پھر بخاری میں ہونے کے باوجود اس کو قطعی نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی ما فی البخاری اور قطعی یہ جو دو کلیاں ہیں ان میں نسبت مساوات کی نہیں ہے، جس طرح یعنی عام بندہ ایک سمجھتا ہے کہ بخاری میں جب چیز ہے تو یہ پھر قطعی ہوگی، یا کوئی بندہ جو ہے وہ اوروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ چیز میں بخاری سے دکھا سکتا ہوں، تو بخاری میں اگر وہ حدیث مسند کی شکل میں ہے تو وہ اور معاملہ ہے، اگر تعلیق کی شکل میں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سی تعلیق کی قسم ہے کہ وہ قطعی قرار دی ہے امام بخاری نے یا قطعی قرار نہیں دی۔ تو مطلقاً بخاری کے اندر ذکر آ جانا محض تذکرہ وہ اس کے قطعی یا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی، تو جو اصول یہ ہے تعلیقات کا کہ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے یا صیغہ تمرید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صیغہ جزم، صیغہ جزم یہ ہے کہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں قال مالک یا قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ قال معلوم کا صیغہ ہے اور ساتھ فاعل معلوم ہے، یہ صیغہ جزم ہے۔ یا روا کا لفظ آتا ہے معلوم کا، تو یہ صیغہ جزم ہے۔ تو اس میں امام بخاری اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، یعنی اس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا کہ امام بخاری نے لکھتے وقت خود ہی اس کے بارے میں، اس بات کے بارے میں خدشے کا اظہار نہیں کیا کہ فاعل کو ذکر ہی نہ کرتے، بلکہ ذکر کیا ہے، تو یہ صیغہ جزم ہے۔ اگرچہ سند ذکر نہیں ہے تو یہ بات قطعی ہے۔ اور جو صیغہ تمریض سے ہو، تمرید یعنی مرض، تمریض، تضعیف، جس طرح کہ قیلا یا رویہ، تو اس کے اندر صحت کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یعنی وہ بات جو ہے اس پر اپنی طرف سے
صحت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو پتہ چلا جو تعلیقات بخاری کے اندر ہیں اگر وہ جزم کے صیغے سے ہیں تو وہ بھی قطعی ہیں، یعنی امام بخاری کے نزدیک، اگرچہ کسی اور کے نزدیک اس پر اعتراض ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فائنل بات وہ تھی، اس لیے انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کی، اگرچہ اس کی سند کو ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ صیغہ تمریض جو ہے اس کے ساتھ اگر ذکر کیا گیا اور رووے یا قیلا تو امام بخاری نے خود ہی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، تو انہوں نے ذکر ہی تمریض کے ساتھ اس کو کیا ہے۔ تو اب وہ چیز بخاری میں موجود ہونے کے باوجود قطعی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ قطعی تو نہیں ہے تو کیا اس کو بالکل واہی کہیں گے؟ واہی یعنی من گھڑت یا کمزور، واہی یہ عربی میں واہی ہے، اسی سے واہیات ہے آگے، یعنی بالکل اس کو فضول بات سمجھیں گے کہ صیغہ تمریض سے ذکر ہے تو اب صحت کا حکم تو نہیں لگا سکتے، تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واہی بات ہوتی تو ہرگز امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں داخل نہ کرتے، یعنی اگرچہ ہم اس پر صحت کا حکم تو نہیں لگا سکتے مگر وہ بالکل فضول بات بھی نہیں ہے، یا من گھڑت یا کمزور بالکل جس پر واہی کا اطلاق کیا جائے تو ایسی بات بھی وہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو بخاری شریف کے حوالے سے صحیح قرار نہیں دے سکتے، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہی بات کی اور ذرائع سے ثابت ہو جائے، جہاں جزم کے صیغے سے ہو یا سند ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ امام بخاری کا یہ قول ہے کہ ما ادخلت فی کتابی الا ما صح، کہ میں نے اس میں جو بھی داخل کیا ہے وہی کیا ہے جو صحیح ہو۔ تو اب بخاری سے بھی آپ نے ایک شعبہ نکال دیا جو کہ غیر صحیح ہے، یعنی آگے واہی تو ہم نہیں کہیں گے لیکن صحت کا حکم جب نہیں اس پہ لگا، ان تعلیقات مر جو صیغہ تمریض سے ذکر کی گئی ہیں تو غیر صحیح تو ان کو کہیں گے۔ تو جب کہ امام بخاری تو بار بار کلمات حصر سے یہ ذکر کرتے رہے کہ میں نے جو صحیح تھیں وہ صرف ذکر کیں اور بہت سی صحیح میں نے ترک کر دیں طوالت کے خوف سے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو تعلیقات صیغہ جزم سے مروی نہیں ہیں ان پر صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو امام بخاری کا قول ہے کہ ما ادخلت فی الجامع الا ما صح، اس کا تعلق مسند کے ساتھ ہے، مطلب کیا؟ ما ذکرت فیہ مسندا الا ما صح، میں نے سند کے ساتھ جو بھی حدیث ذکر کی وہ فائنل کر کے تب ہی ذکر کی کہ وہ صحیح تھی، یعنی یہ قانون معلق کے بارے میں نہیں مسند کے بارے میں ہے کہ جو بھی مسند ذکر کی وہ امام بخاری کے نزدیک صحیح تھی تو تب ہی ذکر کی، اور معلق کا دائرہ ہی اور ہے۔ اس بنیاد پر پھر معلق میں جا کے دو قسمیں ہیں کہ صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے یا صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مسند میں ایک ہی قسم ہے کہ جو ان کے نزدیک صحیح تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کو انہوں نے ذکر کیا۔ امام قرطبی جو ہیں ان کا ایک اپنا موقف ہے بخاری شریف کی تعلیقات کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، خواہ وہ
مسند ذکر کیا ہو یا معلق ذکر کیا ہو، وہ صحیح بھی تھا اور اس کی سند بھی تھی، لیکن یہ جو تعلیقات ہیں ان کی سند نہیں ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں سے بھی تعلیقات سے مراد وہ جزم والی ہی مراد لینی چاہیے، اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو یہ یعنی کس لیے یہاں سند ذکر نہیں کی جبکہ سند امام بخاری کو معلوم تھی اور یہ بات قطعی تھی ان کے نزدیک، جو انہوں نے صیغہ جزم سے تعلیقاً بیان کی، سند بھی تھی، تو ذکر پھر کیوں نہیں کی؟ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایک ہے وہ صحیح جو امام بخاری کی شرط پہ صحیح ہو، اور دوسری ہے وہ صحیح کہ جو امام بخاری کے علاوہ جو محدثین ہیں ان کی شرط پر صحیح ہے لیکن امام بخاری کی شرط پر صحیح نہیں ہے۔ تو سند ذکر نہ کر کے امام بخاری نے یہ فرق واضح کیا کہ اگرچہ باقی تو اس کو صحیح مانتے ہیں مگر میری شرط کے مطابق یہ صحیح نہیں تھی، اس واسطے میں نے سند کا ذکر نہیں کیا، باقی یعنی بات جو ہے وہ قطعی تھی تو اس کو صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کر دیا۔ باقی اس تعلیق کے بارے میں ابن صلاح کا ایک اور قول بھی ہے، یہ مقدمہ ابن صلاح یعنی اصول حدیث کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام حمیدی، دارقطنی اور بہت سے متأخرین کے نزدیک جو صیغہ جزم سے ہو صرف اسی کو تعلیق کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سند کے آغاز میں سے ایک یا زیادہ راوی ذکر نہ کیے گئے ہوں، سند کے آغاز میں سے ایک یا زیادہ، یعنی امام بخاری مثلا اپنے استاذ کا ذکر نہ کریں یا استاذ کے استاذ کا ذکر نہ کریں، تو سند کے شروع میں سے ایک یا زیادہ راویوں کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو متأخرین کے نزدیک تب اسے تعلیق کہتے ہیں کہ صیغہ بھی تمریز کا نہ ہو، صیغہ جزم کا ہو، اور انقطاع جو ہے وہ سند کے شروع کے اندر ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ تعلیق نہیں کہلاتی۔ ایسا نہ ہو میں یہ ہے کہ اگر سند کے درمیان میں سے انقطاع ہو یا سند کے آخر میں انقطاع ہو یا صیغہ ہی تمریز کا ہو، جزم کا نہ ہو، تو ابن صلاح نے کہا کہ یہ امام حمیدی، دارقطنی اور متأخرین کی ایک جماعت کے نزدیک اسے تعلیق کہتے ہی نہیں۔ یعنی پہلے تو سب سے پہلے یہ بتایا جو واضح پالیسی ہے کہ بخاری شریف کے اندر دیکھیں گے کہ ذکر صیغہ جزم کے ساتھ ہے تعلیق کا یا صیغہ تمریز کے ساتھ ہے۔ صیغہ جزم کے ساتھ ہے تو پھر صحیح ہے، صیغہ تمریز کے ساتھ ہے تو پھر صحیح نہیں ہے، لیکن بالکل واہی بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسے جو تعلیق کہیں گے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ صیغہ بھی جزم کا ہو اور انقطاع بھی سند کے شروع میں ہو۔ اگر سند کے وسط میں انقطاع ہو یا آخر میں انقطاع ہو یا صیغہ تمریز کا ہو تو ان سب کو تعلیق نہیں کہتے۔ یہ حمیدی اور دارقطنی اور متأخرین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راکدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد۔